لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. اسلام جہاں اچھی صفات، اچھی عادات اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہی بری صفات اور بری عادات سے دور رہنے کی بھی تعلیم دیتا ہے. اسلام گناہ سے روکتا ہے، تو وہیں پر جو گناہ کے اسباب اور وسائل ہوتے ہیں، جو چیزیں انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر سکتی ہے، اس سے بھی روکتا ہے. چنانچہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو جو چیزیں انسان کو زنا کے اندر مبتلا کر سکتی ہے، اس سے بھی اسلام نے روکا. زنا کا سب سے بڑا سبب ہے بدنگاہی، بے پردگی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا. یہ زنا کا سب سے بڑا ریزن ہے. زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدنگاہی. زنا سے تو ہر کوئی بچتا ہے، زنا سے اکثر و بیشتر لوگ بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا اور بدکاری کے لیے عورت کا راضی ہونا ضروری ہے، مناسب موقع مہر چاہیے، اسی طرح پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بدن میں قوت اور طاقت بھی چاہیے، عزت کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے شریف لوگ جو ہے اس گناہ سے بچتے ہیں. لیکن بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، یہ ایسا گناہ ہے اس کے لیے نہ عورت کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، نہ مناسب موقع محل کی ضرورت ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ عزت کے جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے اکثر و بیشتر لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنی نگاہ کی 100% حفاظت کرتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ بدنگاہی کے گناہ کے اندر مبتلا ہیں. اور ایک بات یاد رکھو، جب تک آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا. ظاہری دینداری، نماز، روزہ، حج، تلاوت، دین کے دیگر کام وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے، جس کو قرب خداوندی کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، یہ نگاہوں کی حفاظت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. تمام بزرگوں کا اتفاق ہے اس بات پر، جب تک آدمی نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا. اور جو آدمی اللہ کا ولی بن گیا ہے، وہ اگر بدنگاہی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ولایت چھین لیتا ہے. معاشرے میں بدنگاہی بہت عام ہو گئی. غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے براہ راست دیکھو، ٹیلی ویژن پر دیکھو، موبائل فون میں دیکھے، سب کا ایک ہی حکم ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہتے ہیں وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہ ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بدنگاہی غیر محارم عورتوں کو دیکھنا، موبائل فون کے اندر گندی چیزیں دیکھنا، نیٹ پر گندی چیزیں دیکھنا، نیٹ کا غلط استعمال کرنا، اس کے بڑے مفاسد ہیں، بڑے نقصانات ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے فرمایا جب انسان بدنگاہی کرتا ہے اللہ رب العزت عبادت کی حلاوت اور لذت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمیں عبادت کے اندر جو لذت آنی چاہیے، جو مزہ آنا چاہیے، وہ نہیں آتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو عبادت کے اندر مزہ ہے، ذکر میں سکون ہے۔ شاعر کہتا ہے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور بھی آیات سے بات ثابت ہے، عبادت کے اندر اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام، اکابرین، بزرگان دین گھنٹوں مصلی پر کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ تو آج ہم جو ہے عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادت میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہے، بہت سارے اسباب ہے۔ ایک بڑا سبب ہے بدنگاہی، غیر محارم عورتوں کو دیکھنا۔ نماز میں دھیان نہیں لگتا، نماز میں گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے گناہ کرنے کی پلاننگ بنا رہا تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ کو کس طرح گناہ کرنا ہے۔ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے زنا کے تصورات کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بدنگاہی کی پہلی سزا اللہ کی طرف سے یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی حلاوت اور لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ دعاؤں میں رونا نہیں آتا، دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کبھی توفیق ہو بھی جاتی ہے، 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے، رونا نہیں آتا۔ تو جو ہماری آنکھیں خشک ہو گئی، ہمیں دعاؤں میں رونا نہیں آتا، بدنگاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بدنگاہی کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے۔ آج کالج کے طلبہ، مدرسے کے طلبہ شکایت کرتے ہیں ہم بہت پڑھتے ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ کیوں یاد نہیں رہتا؟ بھائی بدنگاہی کرتے ہیں، موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قوت حافظہ چھین لیتے ہیں، آدمی بھلکڑ بن جاتا ہے۔ بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے حضرت سے کہ حضرت مدرسے سے فارغ ہو کر 9 سال ہو گئے، ان 9 سالوں میں قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، دیندار لوگوں کی بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ساتھی پوچھتے بھائی کیا بات ہے فجر میں نہیں پہنچے؟ تو کہتے بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں 2 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ حالانکہ دن بھر کام کرتے ہیں، 2 بجے سونے کے بعد بھی وہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو فجر کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ رات میں موبائل فون دیکھ کر سوئے،
اللہ کی نافرمانی کر کے سوئے، اس لیے صبح میں اللہ نے شکل دیکھنا پسند نہیں۔ ایک صاحب 10 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تہجد ان کی قضا نہیں ہوتی تھی، 10 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہے، تہجد چھوٹ رہی ہے، بلکہ مسجد میں آنے کی بھی ان کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، دین کا سارا کام چھوڑ دیا۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے اصل میں نے موبائل فون خرید لیا، موبائل فون کے اندر جو ہے میں زنا کے مناظر دیکھ رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی۔ تو بدنگاہی کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کی سنت چھوٹتی ہے، رکعت چھوٹتی ہے، جماعت چھوٹتی ہے، تو وہ کسی گناہ کا ہو۔ بدنگاہی کی وجہ سے انسان کے اندر سے حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا ہے تو ایمان، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ یہ حیا بہت بڑی صفت ہے۔ انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ جو ہے غیر محرم عورتوں سے دور رہتا ہے، ان سے بات چیت نہیں کرتا، تنہائی میں ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا۔ یہ حیا ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اپنے قریبی رشتہ دار عورتوں سے دور رکھتی ہے۔ آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کا لحاظ رکھتا ہے، ان کے بارے میں دل میں گناہ کے خیالات بھی نہیں لاتا، تو یہ حیا آڑ بن جاتی ہے۔ لیکن جب انسان بدنگاہی کرتا ہے، موبائل فون کا غلط استعمال کرتا ہے، تو اس کے اندر سے حیا رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پڑوس ملک میں ایک بزرگ ہیں مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم، وہ کہنے لگے کہ ایک عامل صاحب میرے پاس آئے اور کہا حضرت میرے پاس علاج کے لیے مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، مرد کم آتے ہیں، عورتیں زیادہ۔ آج کل عورتیں اکثر یہ سوال کر رہی ہے کہ حضرت ایسا تعویذ دے دیجیے کہ باپ کی نگاہ بیٹی کی طرف سے ہٹ جائے، کہ میرا شوہر موبائل فون میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، زنا کے مناظر دیکھتا ہے اور اپنی بیٹی کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ بعض عورتوں نے بتایا کہ ہم کو رات میں اٹھ کر پہرا دینا پڑ رہا ہے کہ کہیں یہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ میں بدکاری نہ کرے۔ تو ایسے واقعات کثرت سے سننے کو مل رہے ہیں کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ میں بدکاری کر لی، باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ میں بدکاری کر لی۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، لوگ آ کر سناتے، حقیقت اس طرح کے واقعات جو سننے کو مل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ریزن بدنگاہی، موبائل فون کا غلط استعمال۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ عالمی فتنہ ہے، اس نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ مرد بھی مبتلا، عورتیں بھی مبتلا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی مبتلا، بوڑھے مرد بھی مبتلا، بوڑھی عورتیں بھی اس کے اندر مبتلا۔ ہم نے جو ہے محبت میں اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں فون دے دیا، اب یہ بچہ ہمارے غیر موجودگی میں جو ہے اس کے اندر زنا کے مناظر دیکھتا ہے، فحش تصاویر دیکھتا ہے، بے حیائی والے کارٹون دیکھتا۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک بزرگ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت میں نے جو ہے محبت میں اپنے 7 سالہ لڑکے کو موبائل فون دے دیا، ایک دن دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے زنا کے مناظر دیکھا۔ ہماری عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ہم نے جو ہے اپنی بیوی کو موبائل فون دے دیا، اب شوہر باہر چلا گیا، شوہر دیندار ہے، اس کو اپنی عورت پر بھروسہ ہے، لیکن شوہر کے غیر موجودگی میں یہ عورت جو ہے موبائل میں سیریلز دیکھتی، فلمیں دیکھتی ہے، اور جو بڑی عقل مند ہوتی ہے، پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ غیر محرم مردوں سے چیٹنگ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ شوہر لیٹا ہوا ہے، 1 بجے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے۔
بلکہ ہزاروں عورتیں اس موبائل فون کی وجہ سے بلیک میل ہو گئی. 2 3 بچوں کی مائیں اپنے معصوم بچے کو، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی غیر محرم مردوں کے ساتھ اس موبائل فون کی وجہ سے. ایک لڑکا آیا 16 سال کا ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس اور رونے لگا. حضرت نے پوچھا خیر ہے بھائی کیوں رو رہے؟ تو کہا حضرت میری دادی کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. میرے دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کی عمر تقریباً 70 سال ہے. اس نے جو ہے بڑا فون خرید لیا، رات دن اس کے اندر گندی چیزیں دیکھتی رہتی ہے. اس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے، مرنے کے قریب ہے. تو میرے بھائیوں یہ موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں. بدنگاہی کے جہاں دینی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے. چنانچہ حکما لکھتے ہیں جو انسان بدنگاہی کرتا ہے، فلم بینی کرتا ہے، اس کے مثانے پر ورم آ جاتا ہے، پیشاب کی نالی پر سوجن آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بار بار پیشاب کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. جو انسان بدنگاہی کرتا ہے، فلم بینی کرتا ہے، اس سے اس کی منی پتلی ہو جاتی ہے، احتلام بار بار ہوتا ہے. ایسا آدمی اپنی بیوی کی خواہش صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پاتا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بدنگاہی، فلم بینی اور زنا کی وجہ سے سوزاک کی بیماری ہوتی ہے. یہ سوزاک کی بیماری کیا ہے؟ پیشاب کے نالی میں زخم بن جاتا ہے، پیپ بھر جاتا ہے، اور جب بیماری بڑھتی ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں سے جو ہے غلیظ مادہ نکلتے رہتا ہے. ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس وقت 60% نوجوان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب بدنگاہی، فلم بینی، بدکاری. تو میرے بھائیوں اس بدنگاہی کے جہاں دینی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے، غیر محرم عورتوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو جو ہے بڑا فون نہیں دینا چاہیے، اگر دیا ہے کسی ضرورت کے لیے تو اس کی نگرانی رکھنا چاہیے، ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے ہر نگاہ کی حفاظت پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگی، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال کی عمر سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے کا اہتمام کر رہا ہوں، اور 12 سال کی عمر سے باوضو رہنے کا اہتمام کر رہا ہوں. تو 30 سال کی عمر تک 100 سے زائد مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت. بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ آخری وقت میں چھین لیتا ہے، کفر پر خاتمہ ہوتا ہے. تاریخ میں ایسے واقعات لکھے ہیں، ایک بدنگاہی پر اللہ نے ایمان چھین لیا. ایک حافظ قرآن سے ایک بار بدنگاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حفظ چھین لیا، وہ جو ہے پورا قرآن مجید بھول گیا. تو میرے بھائیو چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قرب قیامت میں دجال آئے گا اور اکثر و بیشتر لوگ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو لکھا ہے کہ جو لوگ بدنگاہی اور حسن پرستی کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے وہی لوگ دجال کے فتنے کے اندر مبتلا ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عفت اور پاکدامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.